اس وقت جناب پی ڈی ایم کا اہم ترین اجلاس چل رہا ہے اور ہماری اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس میں کافی گرما گرمی اور بحث ہو رہی ہے، اور شریف فیملی جو چاہ رہی ہے وہ اس میں ذرا تھوڑی سی رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور شریف فیملی چاہ رہی ہے کہ جناب بالکل آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ سب کچھ جو پارلیمانی سسٹم ہے یہ ناکارہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر اگلے فیصلے کیے جائیں، لیکن ان کو مزاحمت کا سامنا ہے۔ کوئی ایسا راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فیس سیونگ دونوں کو مل جائے اور دونوں کو ون ون پوزیشن مل جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولی موقف پر قائم ہے اور وہ اپنے سیاسی مفادات کو کسی بھی صورت میں داؤ پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، محض ایک خاندان کی وجہ سے۔ یہ اب تک کی جو میٹنگ ہے اس کا لب لباب ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب جی آج ملے ایڈیٹرز کے ساتھ، پرنٹ میڈیا کے معززین کے ساتھ، اور انہوں نے بھی آج واضح طور پہ اپنا موقف دیا۔ چودھری غلام حسین صاحب موجود تھے جناب اس میٹنگ میں۔ ہم ان سے معلوم کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کس پوزیشن میں ہیں اس وقت، اسٹرانگ ہیں، درمیانے درجے میں ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں یا پھر پسپائی کی طرف جا رہے ہیں۔ صاحب آپ کی ملاقات ہوئی، آپ بھی ان معززین میں شامل تھے جو آج وزیر اعظم سے ملے، تو اب وزیر اعظم کہتے ہیں جی میں تو پورے اعتماد ہوں اور میں اپوزیشن سے زیادہ پورے اعتماد ہوں۔ نہیں، وہ جب ان سے بات، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج وزیر اعظم نے کوئی 20 کے قریب کالمسٹ اور ایڈیٹرز اور ریلیٹڈ لوگوں سے ملاقات کی ہے، تو اس میں کوئی لاہور کے تھے، کوئی ادھر کے، اب نام فردن تو لوگوں کے نہیں، تو انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی ہے، جو کسی نے سوال کیا اس کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کسی ایک ایشو پر بھی پچھلے 2.5 سال میں فوج اور اداروں کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہوا۔ صحیح، جو ہم نے پالیسی دی ہے انہوں نے اس پر عمل کیا ہے، جو باہمی مشاورت سے فیصلے ہوئے ہیں پاکستان کے اسی کے فیصلے کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کئی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں، یہ آپ کے لیے بھی اور سب کے لیے خبر ہے، کہ اگر میں اب دوبارہ آپ مجھے کہیں کہ 2.5 سال پیچھے جائیں اور وہ کریں تو میں اب ڈیفرنٹلی کروں۔ مثلا ہم آئی ایم ایف پر نے جو 6 مہینے ضائع کیے، پہلے نہیں گئے، اس سے ہمارا بہت سارا نقصان ہو گیا، بے یقینی پیدا ہو گئی، اور جب بے یقینی پیدا ہو جائے تو کاروبار ٹھپ اور اکانومی بیٹھ جاتی ہے۔ صحیح، تو ایک وہ، اور پھر انہوں نے کہا ہم نے انتظار کیا کہ یہ ادارے جو ہیں، سٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، فلاں جو یہ یعنی جونکیں جو بنی ہوئی ہیں، لیچز۔ یہ ویسے افسوسناک بات نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس لیٹ جانے سے ہمارا کام میں نے کہا جو انہوں نے کہا، وہی نا، ان کا ایک، پھر ان کا یہ اداروں کو بھی ہمیں پہلے ہی اچھا انہوں نے کہا جی کہ اگر اپوزیشن نے استعفے دیے تو ہم الیکشن کروا دیں گے، بائی الیکشن نا، ضمنی الیکشن۔ جی ہاں، یہ ان کا پکا موقع۔ تو اس کے لیے تیار ہیں وہ؟ جی وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں، تو خواجہ آصف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بھول جائیں، اگر الیکشن کروائے الیکشن کا تو وہ بھول جائیں، پھر تو 70 اور 77 والی سچویشن ہو جائے گی اور پھر حالات سنبھالے نہیں جائیں گے۔ خواجہ آصف صاحب کو سنائیے گا جی ذرا۔ اگر یہ نوبت آتی ہے تو ہم استعفے دیں گے، ان استعفوں کے اوپر انہوں نے الیکشن کروائے، اگر 100-125 سیٹوں خالی ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی کی، ان پہ الیکشن کرائے تو ان الیکشنوں کا وہی حشر ہوگا جو 1970 میں جو ہے خالی سیٹوں کے پہ کروانے کا الیکشن کا جو حشر ہوا تھا۔ اب یہ ان کو 71 سے کیوں نہیں نکلتے یہ؟ جی ابھی کل کی بات ہے، پی ٹی آئی نے استعفے دیے تھے، جی ہاں، اور انہوں نے پوری طاقت ہونے کے باوجود ان کے استعفے واپس کرنے پڑے تھے۔ تو ویسے یہ بھی پی ٹی آئی کا بھی جو استدلال ہے نا جی، وہ استعفے دیں تو ہم ضمنی الیکشن کرائیں گے، تو آپ نے کیا کرانا، دس از پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن، نہیں کوئی سیٹ خالی ہو جائے گی تو صاحب وہ بھی تو کوئی پاگل تو نہیں ہے؟ کون؟ پی ٹی آئی والے؟ جی وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ دفعہ استعفے لے کے تو آئیں نا، جی جب استعفے آئیں گے۔ they are trying to call their bluff۔ جی ہاں، دونوں طرف بلف چل رہا ہے نا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ استعفے آئیں تو صحیح پہلے،
اور جب استعفے آئیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ کل ہم نے پرائم منسٹر جو ہے وہ اس بات پر بڑے کلیئرلی آج وہ جس قسم کے بھی لوگوں نے سوالات کیے انہوں نے بڑی فراخ دلی سے ان کے جواب دیے، نہ کوئی پریشر میں نظر آئے ہیں، نہ وہ کسی اس طرح کا لیک آف کہ ان کا گرپ نہیں تھی. یعنی وہ کئی دفعہ ہوتا ہے بندہ تھکا ہوا بھی کیبنٹ میٹنگ فلان ٹمکان، کوئی ایسی چیز نہیں، اور کافی دیر بیٹھے رہے. اور بلکہ کئی صحافی جو ہے مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی انہوں نے کہا جی ہم تو اس کے خلاف ہیں کہ دھرنا دے کے ایک آئینی اور قانونی اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو نکالا جائے. اچھا مجیب الرحمان ہاں شامی انہوں نے صاحب کہا ہے، انہوں نے کہا جی لیکن آپ ان کے ساتھ یعنی بات چیت کا دروازہ کھولا رکھے. اس پر ان کا بھی بات چیت کریں کسی کے اوپر. اگر تو انہوں نے پہلے جو این آر او دیا تھا پرویز مشرف نے وہ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے، اس کے بعد قوم نہیں اٹھ سکی. اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے لوٹ مار کی ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ گرا، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ملک دشمنی اور غداری ہے. یہ انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں باری باری. پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر نیب کیس کی وجہ سے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو ہٹانا پڑا تو یہ آپشن موجود ہے. تو انہوں نے کہا ہم کسی اور کو لگا دیں، یہ تو کہا ہے. یعنی حفیظ شیخ صاحب وہی کو جو اب آیا ہے نا ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے. وہ ہائی کورٹ نے تو بہت ہی بڑا تفصیلی فیصلہ دیا اور 2 اور 2 4 کی طرح چیزیں بالکل واضح کر دی ہیں. اور اگر حفیظ شیخ صاحب کا ذکر آیا ہے تو جی میں آپ کو فیصلہ آج ہمارے پاس موجود ہے. کل تو ہم نے صرف بغیر پڑھے ہی چند باتیں بتائی تھیں.